جانے کے نامی جو بھی حسین ابن علی علیہ السلام سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور جو حسین سے لڑتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ بس میں جملے سن لیجیے مولانا سجاد کے۔ جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا اور کہا یزید ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ میں بہت تفصیل سے پڑھنے کے موڈ میں تھا، لیکن مجھے سیال پر پہنچنا ہے، جو پیش کروں اسے قبول کیجیے گا۔ بی بی نے فرمایا یزید ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، اور قسم کھا کے فرمایا واللہ اللہ کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ سارا دربار بی بی کا خطبہ سننے کے بعد رونے لگا، اور سب کھڑے ہو کے کہنے لگے یہ بی بی بڑی باعظمت ہے۔ جب بی بی نے سارے دربار سے منوا لیا نا کہ میں بڑی باعظمت ہوں، اب بی بی نے مولا سجاد کو دیکھا جو زمین پہ بیٹھے تھے، اور آواز دی قم یا سیدی و مولائی۔ توجہ، کچھ لوگ عربی کے جملے پہ پہنچ گئے۔ بی بی نے جب سارے دربار سے اپنی عظمت کو منوا لیا تو مولا سجاد کو دیکھنے کے بعد فرمایا اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے امام، کھڑے ہو جائیے، خطبہ دیجئے۔ وہ یزید جو مولا سجاد کے خطبے کو روک چکا تھا، اب سارا دربار جب کہہ رہا تھا نا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے، سب سوچنے لگے جب یہ بی بی اتنی باعظمت ہے تو جو اس کا امام ہے۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ توجہ فرمائی جانے کی نا۔ بی بی نے ایک مرتبہ فرمایا اے میرے مولا، اے میرے امام، میرے آقا، کھڑے ہو جائیں۔ اب سارا دربار کہنے لگا اے قیدی ممبر پہ آ جائیے، قیدی ممبر پہ آ جائیے۔ بھئی دیکھیں بہت سے لوگ پہنچ گئے۔ یزید میں اب جرت نہیں تھی مولا سجاد کو روکتا۔ جناب زینب نے دربار کا ماحول بدل دیا تھا۔ توجہ، سارا دیکھیں درباری یزید کے، اور سب کے سب کہہ رہے تھے قیدی ممبر پہ آ جائیے۔ ایک جملہ یہاں پہ میرے آپ کے لیے جملہ پیش کر رہا ہوں، میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن یہ جملہ پیش کر دوں۔ دیکھیں جناب زینب کے خطبے سے پہلے یزید کیا کہہ رہا تھا بار بار؟ حسین باغی تھے، معاذ اللہ، یہی کہتا تھا حسین باغی تھے، حسین واجب القتل تھے، حسین کا مارنا ضروری تھا، لازم تھا، حسین واجب۔ جب جناب زینب کا خطبہ ختم ہوا نا تو یزید کہنے لگا میں نے نہیں مارا حسین کو۔ پہنچ گیا، سارا مجمع نہیں پہنچا۔ توجہ دیکھیں، آج تک ہمارے بہت سے مسلمان بھائی یزید کے یہ جملے پیش کرتے ہیں۔ یزید نے کیا کہا؟ میں نے نہیں مارا حسین کو، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا، عمر سعد نے مارا، میں نے نہیں مارا۔ جیسے ہی یزید نے کہا نا میں نے نہیں مارا، جناب زینب نے مولا حسین کے سر کو دیکھا اور جملہ کہا بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ اب تک کہہ رہا تھا حسین باغی تھے، اب کیا کہہ رہا ہے میں نے نہیں مارا، اس کا مطلب ہے مان رہا تھا، مارنا جرم ہے۔ اب جناب زینب نے دعوت دی مولا سجاد کو، اے میرے سید و سردار، میرے آقا، میرے مولا، میرے امام، خطبہ دیجیے۔ جب درباریوں نے کہا نا اے قیدی ممبر پہ آ جائیں، امام نے زنجیروں کو سنبھالا، آئے۔ مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہے۔ مولا جیسے ہی آئے نا ممبر کے قریب، بیٹھے نہیں ممبر پہ۔ دوبارہ سارے درباریوں نے کہا اے قیدی ممبر پہ آ جائیے۔ امام نے ممبر کو دیکھ کے کہا ھذا الاعود، قبلہ و کعبہ موجود ہے، جملے پہ غور کیجئے گا۔ امام نے کہا اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ، سارا مجمع نہیں ہے بھائی۔ میں نے شروع میں کہا تھا جمعے کا دن تھا، جمعے کے خطبے میں ایک ملعون درباری ملا نے مولا امیر کی توہین کی تھی، تو مولا سجاد نے فرمایا جہاں سے میرے جد علی کی توہین ہو وہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ۔ ممبر وہ ہے جہاں سے علی کے فضائل بیان۔ تو مولا نے فرمایا ھذا الاعود، اس لکڑیوں کے ڈھانچے میں۔ درباریوں نے ایک مرتبہ کہا ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا امام کے جو امامہ تھا وہ جل چکا تھا، جلا ہوا امامہ تھا، پورے بدن پہ پتھروں کے نشان۔ امام قید سلاسل میں، جیسے ممبر پہ آئے نا
چہرے پہ خاک آلو چہرہ. جیسے امام بیٹھے سارے درباریوں نے دیکھا کہ قیدی ہے، لیکن جتنا جلال، روب اور نور اس کے چہرے پہ ہے ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا. یہ نہیں لگتا کہ زمین کی مخلوق ہے، لگتا ہے آسمان سے نازل ہوا. درباری یزید کے چہرے. عزیزان گرامی آئیے ادھر. آج میں 2 جملے امام سجاد کے، وقت ہو گیا، 2 جملے میں امام سجاد کے پیش کر دوں، اسی پہ تمام کروں گا. میرے تمام بھائیوں کی، میرے بچوں کی اگر میرے ساتھ توجہ رہے. مولا کا خطبہ بہت طویل ہے. دیکھیں یزید کیا کہہ رہا تھا بار بار؟ حسین باغی تھے، مولا سجاد نے تعارف کروایا، انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا. انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی، میں اس نبی کی نسل سے ہوں جو معراج پہ گئے. توجہ، انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا. مولا نے اپنے اجداد کا تعارف کروایا کہ یزید بتا تو کن کا بیٹا ہے. پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ مولا سجاد نے اس انداز سے تعارف کروایا اپنا کہ یزید ایک مرتبہ کہنے پہ مجبور ہوا، یہ قیدی عام قیدی نہیں. مولا سجاد نے تعارف کروایا اور ایک مرتبہ کہا کہ بتاتا ہوں میں کون ہوں. امام نے ان العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. امام نے کہا یزید 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. توجہ، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. میں بار بار اگر کہوں نا یہ انگوٹھیاں میری ہیں میری ہیں میری ہیں، یعنی آپ کی نہیں ہیں، نہیں پہنچا سکا. امام نے کس سے کہا؟ یزید سے. اور یزید 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، تجھے نہیں. اسی کا دربار، اسی کی فوج. مولا کہہ رہے ہیں یزید اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی. علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، حلم بردباری تحمل برداشت اللہ نے ہمیں عطا کی. بزرگواری سماحت یعنی بزرگواری. توجہ مجمع کی. یزید، میں اپنے انداز سے پیش کروں، مولا کیا فرما رہے ہیں؟ یزید بوڑھے ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ بس میں وقت نہیں ہے. عزیزان گرامی مولا سجاد نے فرمایا اور یزید اللہ نے بزرگواری ہمیں عطا کی ہے. کوئی 23 برس کا جوان ہو، قید سلاسل میں ہو، درباری یزید کے سب کہیں اس سے زیادہ ہم نے بزرگوار نہیں دیکھا. والفصاحت، یزید فصاحت و بلاغت اللہ نے ہمیں عطا کی. یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر کہنا اور قید سلاسل میں فصیح و بلیغ خطبہ دینا اور والفصاحت والشجاعت، یزید شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی. شجاعت دلیری، جوان مردی، بہادری. اور یزید بہادری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. فوج دربار میں بٹھا کے قیدیوں پہ روب ڈالنا اور ہے. اور یزید قید سلاسل میں تیرے اجداد کے پول کھولنا اور ہے. پتہ نہیں کس انداز سے پیش کروں گا. تو عزیزان گرامی مولا نے فرمایا شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یزید تیرے اجداد وہ جو میدان سے بھاگتے رہے، میرے اجداد وہ جو میدان میں ڈٹے رہے. بھگوڑوں کی نسل سے ہونا اور عزیزان گرامی بھئی وقت نہیں تفصیل کا، تو مولا سجاد کا آخری جملہ سن لیجئے. مولا فرماتے ہیں بل محبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی. یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور دلوں پہ حکومت کرنا اور مومنوں کے دلوں پہ محبت اللہ نے